السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک السلام، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیروان نجوم ہدایت و جانثاران ماہ رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ خالق ارض و سما نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ انہیں تحفوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز بھی ہے۔ اس تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے۔ حضرات، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ عزیزان گرامی، نماز سے دلوں کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں چاروں سمیت اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یعنی قبر میں۔ نماز مسائل و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بعد نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک السلام، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کی اسی صفحہ پر دیکھیں، ایک حدیث اور ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العہد بیننا و بینہم السلام فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہیں، قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزان گرامی، قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم قیامت میں سب سے قبل حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز خراب نکل آئی تو تمام اعمال بیکار ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالح بھی قبول ہوگے۔ اگر نماز درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے، آمین، اور ہم سب کو نماز پنج گانے کا پابند بنائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔